آپ کو لے چلتے اسلام آباد شفقت محمود پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ سارے فیصلے بین الاقوامی جو بین الصوبائی وزرائے تعلیم کی ہماری کانفرنس تھی، جس کو انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کہتے ہیں، IPMC، وہ ایک فعال ادارہ بن کے سامنے ابھرا، اور جتنے بھی فیصلے ہم نے کیے سارے کے سارے متفقہ طور پہ کیے کہ اسکول تعلیمی ادارے بند کب ہوں گے، تعلیمی ادارے کھلیں گے کب، امتحانات پہ کیا ہوگا، یہ سارے فیصلے متفقہ طور پہ سارے جو ہمارے 4 صوبے اور باقی 2 اکائیاں ہیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، سب کی مشترکہ مشورے سے یہ فیصلے ہوئے، اور اس لیے ہمارے لیے ممکن ہوا یہ فیصلے کرنا اور مشکل حالات میں صحیح فیصلے کرنا۔ تو جب ہم نے پچھلے سال تجربہ کیا کہ کچھ ہم نے امتحانات کے بغیر بچے پاس کیے کچھ، تو اس کے بعد ہمیں کچھ ایکسپیرئنس ہوا، اور اس میں تعلیمی وزراء جو تھے سارے صوبوں کے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس پہ، اور یہ فیصلہ ہم نے پچھلے سال کیا آخری دسمبر میں، اور اس پہ ہم آج تک قائم ہیں۔ اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ گریڈز کوئی بھی نہیں ملیں گے امتحان کے بغیر، یعنی کہ امتحان ہوگا، اور امتحان کوئی ایسا گریڈ امتحان کے بغیر نہیں ملے گا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، ایک تو ہمارا پچھلے سال کا تجربہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کلیئر تھا کہ سب سے فیئر ٹیسٹ جو ہے وہ ایکسٹرنل ایگزامینیشن کا ہے، کیونکہ ادروائز بائسز آ جاتی ہیں، آپ کا اپنا ایک سوچ آ جاتی ہے، کسی اسکول میں کوئی ٹیچر جو ہے وہ زیادہ کھل کے نمبر دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا، سارا ایک پیمانہ نہیں ہوتا۔ ایکسٹرنل امتحان جو ہے وہ ایک ہی پیمانہ ہو جاتا ہے۔ ابھی لوگ انگلینڈ کی مثال دیتے ہیں، ابھی ریسنٹلی انگلینڈ میں خبر آئی ہے کہ جو والدین ہیں وہ کورٹ کیس کرنے لگے ہیں، کیونکہ ان کے اسکول کے اسیس گریڈ پہ ان کو اعتراض ہے، لیکن ایکسٹرنل امتحان پہ لوگ اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ ایکسٹرنل امتحان جو ہے ایک ایسا پیمانہ ہے جو سب کے لیے ایک برابر ہے، یکساں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے حالات میں میجورٹی، اس پہ فرق ضرور ہے، لیکن میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس وہ ہیں جو کہ آخری 1.5-2 مہینے میں پڑھتے ہیں امتحان سے پہلے۔ آپ سب طالب علم رہے ہیں، میں بھی طالب علم رہا ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ امتحان قریب آتا تھا تو پڑھائی شروع ہوتی تھی، اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ امتحان کا نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھائی تھوڑی بہت ہونی بھی تھی وہ بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ امتحان کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس سے جو لرننگ لاسز ہو رہے ہیں اس میں کچھ کمی آئے گی۔ تو ان وجوہات کی بنا پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ امتحان اس سال ہم نے ضرور لینے ہیں، اور گریڈز، کیمبرج کا امتحان آیا، ایک دم بیماری میں شدت بے پناہ اضافہ ہوا، لیکن پھر بھی ہم نے جو A2 تھا اس کا ایگزام لیا، اور اگلے چند دنوں میں وہ ایگزام مکمل ہو جائے گا، اور کوئی 25 سے 30 ہزار بچوں نے وہ امتحان لیا، بخیر و عافیت جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو O لیول کے بچے ہیں ان کے لیے کیمبرج نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک اسپیشل ایگزام جولائی میں لیں گے، 26 جولائی سے 6 اگست تک، وہ بھی ہو۔ اب مسئلہ رہ گیا تھا 9، 10، 11، 12 کا۔ فیصلہ تو وہی تھا اور وہی ہے کہ امتحان تو ہوگا، لیکن ایک چیز کے بارے میں ہم نے بیٹھ کے مشورہ کیا، اور آج سارے وزراء، صوبائی وزراء موجود تھے آج کی میٹنگ میں، تو ہم نے کہا کہ ایک بات تو طلباء کی درست ہے، اور ہمیں اس کو ایکنالج کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ اسکول بند ہوتے رہے اس لیے ان کا جو کورس ورک ہے وہ پوری طرح مکمل نہیں ہو سکا۔ تو یہ ایک جینون کمپلینٹ ہے اسٹوڈنٹس کی، اور ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں کہ یہ صحیح کمپلینٹ ہے
کہ اسکول کیونکہ بند ہوتے رہے کھلتے رہے بند ہوتے رہے کھلتے رہے تو یکسوئی سے جو پڑھائی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی. تو اسی سلسلے میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آج سے کئی ماہ پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے جو سلیبس تھا اس میں سے 40% ریڈیوس کر دیا تھا. اور یہ جو 40% ریڈیوس کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ بچوں کو سلیبس مکمل کرنے کی اور اسکول کو سارا وقت کھلا نہیں رہا تھا. سو اس لیے یہ جینوئن بات ہے. اور یہ کہنا کہ جی امتحان جو ہے وہ اس کے لیے ہمیں پورا کورس ورک پورا مکمل کرنا نہیں کر سکے تو یہ بات درست ہے. اس لیے ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو اس وقت ہمارے جو بیماری کے حالات ہیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ فیصلے کیے ہیں اور جو ہم نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں. اور جو تبدیلیاں کی ہیں وہ یہ ہیں کہ 9-10 یعنی کہ 9ویں اور میٹرک کا امتحان جو ہے وہ الیکٹیو سبجیکٹس میں لیا جائے گا ان مضامین میں جو بچوں نے چوز کیے ہیں, اور اس کے ساتھ میتھمیٹکس جو سب کے لیے یکساں ہے وہ بھی اس کا بھی امتحان ہوگا. یعنی کہ 9ویں 10ویں کا امتحان جو ہے وہ 4 مضامین میں ہوگا, باقی جو مضامین ہیں ان میں نہیں ہوگا, الیکٹیو سبجیکٹس اور میتھمیٹکس. 11ویں 12ویں کا جو امتحان ہے وہ صرف الیکٹیو سبجیکٹس میں ہوگا. اور یہ ہم نے اس لیے بھی سوچا ہے کہ الیکٹیو سبجیکٹس کا کہ اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس نے بایولوجی لی ہوئی ہے, اس نے کیمسٹری لی ہوئی ہے وغیرہ, کسی نے انجینئر بننا ہے تو انہوں نے اور فزکس اور باقی سبجیکٹس لیے ہیں. تو جو بھی کسی نے جس اسٹریم میں جانا ہے اس اسٹریم کا امتحان ہم لے لیں گے, اور جو باقی سبجیکٹس ہیں ان کا امتحان نہیں لیں گے. تو یہ اس سے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ آسانی جو ہے وہ پیدا ہوگی. اور دوسرا جو آسانی ہم نے پیدا کی ہے, کیونکہ ہم ایگزام شروع کر رہے تھے, سارے پاکستان کے بورڈ جو تھے وہ 24 جون سے امتحان شروع کر رہے تھے. اب ہم نے کہا ہے کہ 10 جولائی کے بعد آپ امتحان شروع کریں, یعنی کہ مزید 2-3 ہفتے جو ہیں وہ بچوں کو مل جائیں گے تیاری کرنے کے لیے. اور تیسرا ہم نے بورڈز کو یہ بھی کہا ہے کہ ایک پرچے اور دوسرے پرچے میں تھوڑا سا وقفہ بھی رکھیں تاکہ ہو. یہ کرنے کا مقصد یہ کیوں کیا ہے, اور ایگزام تو ہے جیسے میں نے کہا کہ ہم نے ہر صورت میں لینا ہے, یہ اس لیے کیا ہے کہ ایک تو کورس صحیح طرح اسکول چلے نہیں تو صحیح طرح کورس ورک مکمل نہیں ہوا, اور دوسرا یہ کہ ایک ونڈو بیماری تھوڑی سی کم ہوئی ہے, اس کو جلدی سے ونڈو کا فائدہ اٹھایا جائے, کہیں یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ خدا نخواستہ بیماری جو ہے اس کا. اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے, اچھا ہاں اس کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا, سبجیکٹ کا بتا دیا, 10ویں اور 12ویں کے امتحان پہلے ہوں گے اور 9ویں اور 11ویں کے امتحان جو ہے وہ بعد میں ہوں گے. یعنی کہ اگر 10 جولائی کے بعد امتحان ہو رہے ہیں 10ویں 12ویں کے, تو پھر 9ویں 10ویں کے جیسے یہ ختم ہوتے ہیں اس کے بعد ہو. اور اس کی بھی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ, اور بورڈز نے آج یہ اس چیز کا عندیہ دیا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیسرے ہفتے سپٹمبر تک سارے رزلٹ جو ہیں وہ آ جائیں, اور جب وہ رزلٹ آ جائیں تو یونیورسٹی میں اور میڈیکل کالجز میں اور انجینئرنگ کالجز میں اور باقیوں میں داخلہ جو ہے وہ آسان ہو سکے اور ممکن ہو سکے. ورنہ اگر زیادہ دیر ہوگی تو وہ پھر ان کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ڈیلے ہوگا. تو دوسرا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ 10ویں اور 12ویں کی کلاسز الاؤڈ کر دی ہیں. دوسرا ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم نے 9ویں اور 11ویں کی کلاسز بھی الاؤ کر دی ہیں, تاکہ یہ بچے جنہوں نے
इम्तिहान देना है, इनको इनकी जितनी भी पढ़ाई मुमकिन हो सके वो हो और वो स्कूल में आएँ और आके अपने टीचर्स से मिले और जो भी सिलसिला है उसको करें। साथ साथ हमने ये भी फ़ैसला किया है कि कोई भी उस्ताद जो इम्तिहान लेगा वो कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर नहीं लेगा, और इसलिए हमने प्रायोरिटी दी है कि सारे जो टीचर्स हैं उनकी वैक्सीनेशन प्रायोरिटी बेसिस पे होगी। और आज हमने सूबों को अश्योर कराया कि अगर कहीं पे किसी को वैक्सीनेशन की कमी है या कुछ है तो वो हमें बताए, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब आइंदा, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने 1.5 साल ये बीमारी का गुजार लिया है तकरीबन, अल्लाह बेहतरी करेगा, लेकिन आइंदा कोई पता नहीं क्या सूरत हाल हो। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम सारा जो सेक्टर है एजुकेशन का इसकी वैक्सीनेशन कर लें तो फिर हमारे लिए स्कूल्स को और यूनिवर्सिटीज़ को और बाकी तालीमी इदारों को खुला रखना जो है वो आसान हो जाएगा। उसके अलावा जो हमने यूनिवर्सिटीज़ से ये भी गुजारिश की है, और मैं उसका सिर्फ पहले भी कहा है, दोबारा उसका, कि जो ए लेवल के बच्चे अक्टूबर नवंबर में इम्तिहान दे रहे हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर करेंगी प्रोविजनल एडमिशन के लिए। सो उनकी प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगी, वो इम्तिहान दे के अपना रिज़ल्ट जो है वो आके वो दिखाएंगे। और ये प्रोविजनल एडमिशन सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होगी, हम सारी यूनिवर्सिटीज़ से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बच्चे अक्टूबर नवंबर में A2 का इम्तिहान दे रहे हैं उनको अकोमोडेट किया जाए, जो कि ज़्यादा नहीं है लेकिन जितने भी हैं उनको अकोमोडेट किया जाए। इसी तरह हम इंजीनियरिंग और MD कैट और मेडिकल का जो एंट्री टेस्ट है उसमें भी कहेंगे कि जिन बच्चों ने अभी इम्तिहान अनकरीब में देना है उनको टेस्ट में बैठने की इजाज़त दी जाए। तो ये मुख्तसरन मोटी मोटी बातें हैं जो कि आज की बैन सूबाई वज़रा की जो मीटिंग थी उसमें तय हुई। ये फ़ैसला अटल है, जैसे हमने शुरू से कहा था और जिस पे आज भी कायम है कि इम्तिहान हर सूरत में होंगे। इसी तरह हमने बहुत सारे बच्चों के जायज़ मुतालबा जो थे उनको मद्देनज़र रख के जो फ़ैसले किए कि इम्तिहानात जो है उनके मज़ामीन कम कर दिए हैं, डेट शीट को आगे कर दिया है, डेट शीट में वक्फ़ा जो है उसको बढ़ा दिया गया है। ये सारी चीज़ें जो है वो इसलिए आसानी पैदा की है, लेकिन अब इसमें फ़ैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी। और उस पर ना पहले हमने दबाव बर्दाश्त किया है, दबाव जो है उसको अपने ऊपर हावी होने दिया है और ना ही आइंदा होगा। ये फ़ाइनल फ़ैसला है, बच्चों के मुस्तकबिल का फ़ैसला है, बच्चों की पढ़ाई का फ़ैसला है और उनकी बका का फ़ैसला है। तो ये फ़ैसले जो है आज किए हैं, तो इसके बाद अगर सवालात हैं तो कोई कर लें। मगर अभी आप ये बताएंगे स्कूलों में वैक्सीनेशन की आप जब कब से शुरू कर रहे हैं, मतलब ये स्कूल में आपकी टीम स्कूलों में जाएगी, वहाँ जाकर करेंगे? देखिए, हमने स्पेशल इस्लामाबाद में, अगर आपको पता है कि FDA ने स्पेशल कैंप लगाए हैं वैक्सीनेशन के लिए, और वो मज़ीद कैंप, इसी तरह सूबाई हुकूमतों को हमने आज गुजारिश की है, कुछ ने कर भी लिया है कि वो एक स्पेशल कैंप्स लगाएँ और सब कोशिश करें कि जिस तरह मुमकिन है, और प्राइवेट स्कूल से भी कहूँगा, बाकी उस कहीं अगर किसी को वैक्सीन की कमी महसूस होती है तो वो फेडरल मिनिस्ट्री को बताएं और हम NCOC के साथ रब्ता करके इंश्योर करेंगे कि उनको वैक्सीन जो है वो मिल जाए। उसकी बताइएगा कि क्या वो कब मिलेंगे, और दूसरी तरफ जो प्राइवेट स्कूल सेशन खत्म होता था जनवरी या फरवरी में खत्म हो जाता था, बच्चों के इम्तिहान से पहले वो फीसें वसूल करना खत्म हो जाते थे, अब फीसें अगस्त तक आ गई हैं, तो इसके दौरान जो बच्चों से काफ़ी फीसें वसूल की जा रही है, उसके लिए क्या फैसला? देखिए जी, स्कूल एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है।
لیکن یہ غیر معمولی حالات ہیں، اور فیسوں کے معاملے میں اور ان سارے معاملوں میں اسلام آباد میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب اسکول بند ہوئے تھے تو ہم نے 20% اس سال بھی فی کم کر دی ہے، تو اس میں ہم سارے صوبوں کی مشاورت کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اگر کہیں پہ نظر آیا کہ کوئی ناجائز طریقے سے ایسی فیس لی جا رہی ہے جو نہیں لینی چاہیے تو یقیناً اس کی حکومت اجازت نہیں دے گی. ہاں، قرضہ جات کی جہاں تک بات ہے وہ ہم نے ایک پروپوزل موو کیا ہوا ہے، وہ وزارت خزانہ اس کو ایگزامن کر رہی ہے، اور اس کے بعد کیونکہ ہم نے تو پروپوزل بنا دیا ہے کہ چھوٹے اسکولوں کے لیے قرضہ دیا جائے تقریباً 0 انٹرسٹ پہ، تاکہ وہ اپنے حالات جو ہے وہ بہتر. سب سے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے اسکولوں کے لیے، پرائیویٹ اسکولوں کے لیے خاص طور پہ وہ جن کی فیس کم ہے، کہ اسکول کھلیں اور تعلیم چلے. اگر تعلیم چلے گی تو ان اسکولوں کی حالت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جی، جو فیسیں لی جا رہی تھیں اور ان مہینوں میں جہاں پہ اسکول بند رہے ہیں جو کہ اپریل اور مئی ہے، تو اس کی فی 20% ہم نے کم کی ہے اور ہم اس کو انفورس کریں گے. ٹھیک ہے جی. آپ نے کہا ہے کہ کوئی بھی ٹیچر جو ہے ویکسینیشن کے بغیر وہ امتحان نہیں دے سکے گا، تو کیا سر بچوں کو بھی جو بچے ویکسین کے بغیر دیں گے وہ پیپر بھی دے سکیں گے یا صرف یہ ٹیچرس کے لیے؟ دیکھیں، ابھی تک دنیا میں جو تجربہ کیا گیا ہے وہ بچوں کی ویکسینیشن، 18 سال سے کم عمر لوگوں کی ویکسینیشن عمومی طور پہ نہیں ہو رہی، اور وہاں پہ بہت کم انفیکشن ہے. سو ایسا کوئی پلان نہیں ہے. ٹیچرز کی ویکسینیشن جو ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ.